الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما من يطع الرسول فقد أطاع الله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد زل وغوى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بادشاہی، بزرگی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے خاص ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء، سید الاولین والآخرین، جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا پس منظر تعلق ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جنت سے نکال کر زمین کی طرف نازل کیا، بھیج دیا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم، حضرت حوا ان کو مخاطب کر کے اور ان کی پشت کے اندر جو اولاد پیدا ہونی تھی اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے مخاطب کر کے جمع کا صیغہ استعمال کر کے فرمایا قل نہبطوا منہا جمیعا، تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، جنت سے اتر کر زمین کی طرف چلے جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اللہ نے فرمایا کہ تم زمین کے اندر چلے جاؤ اور تمہارا ایک دشمن شیطان بھی وہ بھی زمین کے اندر جائے گا، وہ تمہارے ساتھ دشمنی ضرور کرے گا، لیکن تمہاری ہدایت کے لیے، اس کی دشمنی، اس کے وار سے بچنے کے لیے، جنت کا راستہ اختیار کرنے کے لیے میں تمہاری طرف ایک ہدایت نازل کروں گا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت آئے گی، ایک قانون آئے گا، ایک ضابطہ حیات آئے گا، ایک دستور آئے گا، ایک منشور آئے گا، جنت پر چلنے کا ایک راستہ آئے گا۔ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اللہ نے فرمایا کہ پھر جس بھی انسان نے، جس بندے نے
میری اس نازل کی ہوئی ہدایت کی پیروی کی اس پر نہ خوف ہوگا اور نہ ہی غم ہوگا۔ اسی طرح کی آیت، اسی طرح کا ہمن آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ کے اندر بھی یہی ارشاد فرمایا، اہبطوا منہا جمیعا فاما یأتینکم منی ہدی فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقی۔ اللہ نے فرمایا کہ جس نے میری اس ہدایت کی پیروی کی، اس قانون کی پیروی کی، اس کو اپنا لیا، اپنی زندگی کا محور و مرکز بنا لیا، فلا یضل ولا یشقی، شیطان بھی اسے گمراہ نہیں کر سکتا، شیطان کے چیلے، دنیا کی کوئی طاقت اسے گمراہ نہیں کر سکتی، ولا یشقی، اور دنیا کے اندر وہ ذلیل بھی نہیں ہوگا۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا۔ لیکن جس نے میری اس ہدایت کی سے روگردانی کی، اس کی نافرمانی کی، اس سے منہ پھیر لیا، فإن له معیشۃ ضنکا، دنیا کے اندر بھی میں اس کی رزق کو، اس کی روزی کو تنگ کر دوں گا، ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ اب ان دونوں آیتوں سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روز اول سے انسانیت کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، یہ عہد کیا تھا کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری کامیابی کے لیے، اسی جنت کو پانے کے لیے جس جنت سے شیطان نے تمہارے باپ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کو نکلوایا، اس جنت کو پانے کے لیے راستہ مہیا کرنا میرا کام ہے، اس پر چل کر، اس کو اپنا کر جنت کی طرف جانا، جنت کو حاصل کرنا، یہ تمہارا کام ہے۔ ان دونوں آیتوں سے یہ معلوم ہو گیا۔ اب آتے ہیں قرآن کریم کی طرف۔ قرآن کریم سے یہ پوچھتے ہیں، احادیث رسول اللہ سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ ہدایت ہے کیا، وہ قانون ہے کیا، وہ ضابطۂ حیات ہے کیا، جس پر چل کر انسان دنیا و آخرت کی کامیابی کو حاصل کر لے گا، آخرت کی کامیابی کو حاصل کر لے گا، جنت کو حاصل کر لے گا۔ وہ کامیابی، اس کامیابی کی جو سرٹیفکیٹ ہے، جو ہدایت ہے، وہ ہے کیا؟ ہم جسے ہدایت قرار دیں، ہمارے علماء جسے ہدایت قرار دیں، ہمارے ائمہ جسے ہدایت قرار دیں، ہمارے مفتی اور بزرگان جسے ہدایت قرار دیں، وہ ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت وہی ہے جس کو اللہ کا قرآن ہدایت قرار دے، ہدایت وہی ہے جس کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہدایت قرار دیں، وہ دستور قرار دیں، منشور قرار دیں، جس کے آنے کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور اس کے اولاد سے کیا تھا۔ قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ ہدایت ہے کیا، وہ ضابطۂ حیات کیا ہے، وہ منشور کیا ہے؟ سورہ زمر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے بہترین کلام نازل کیا، اللہ نزل احسن الحدیث، بہترین کلام، سب سے اچھی بات وہ میں نے قرآن کریم کی صورت میں نازل کی ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہوتا ہے، وہ اس کی آیتوں کو سن کر، اس کی تلاوت کو سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، فوراً قرآن کریم کے احکام پر عمل پیرا ہونے کے لیے لپکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک ھدی اللہ، ذالک ھدی اللہ۔ اس آیت پر غور کریں، اللہ قرآن کریم کا تذکرہ کر کے فرماتے ہیں ذالک ھدی اللہ، یہی وہ ہدایت ہے، یہی وہ منشور ہے، یہی وہ ضابطۂ حیات ہے، یہی وہ دستور ہے، یہی وہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، یہی جنت کو حاصل کرنے کا وہ طریقہ ہے جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو البشر سیدنا آدم اور اس کی اولاد سے کیا تھا کہ میں تمہاری ہدایت کے لیے ضرور ایک چیز نازل کروں گا، ہدایت ضرور آئے گی، رہنمائی ضرور آئے گی۔ اللہ اس قرآن کریم کو فرماتے ہیں ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہی وہ اللہ کی ہدایت ہے۔ لیکن آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جسے چاہیں اس قرآن کریم کی طرف ہدایت دے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہی وہ ہدایت ہے۔ دوسری آیت سورہ بقرہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، ھدی للمتقین۔ اللہ فرماتے ہیں یہی وہ ہدایت ہے،
یہی وہ منشور ہے، یہی وہ ضابطۂ حیات ہے جس کا وعدہ میں نے انسانیت سے کیا تھا۔ ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، جن کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہے، ڈر ہے۔ ہدی للمتقین، یہ ان کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، جنت کا راستہ ہے۔ ان آیات سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہی وہ ہدایت ہے جس کے نزول کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تھا۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، وَإِنَّهُ لَهُدًى، بے شک یہ قرآن ہدایت ہے، یہی وہ ہدایت ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہی قرآن اہل ایمان کے لیے، مومنوں کے لیے باعث رحمت ہے۔ اب ان آیات سے یہ معلوم ہو گیا، ان آیات سے یہ معلوم ہو گیا کہ جس ہدایت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تھا، جس ضابطۂ حیات کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، وہ یہ قرآن کریم ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی، اللہ فرماتا ہے رمضان کے مہینے کے اندر اس قرآن کو نازل کیا گیا، ھدی للناس، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی، اور ہدایت کے واضح دلائل اس کے اندر موجود ہیں۔ یہی قرآن ہدایت ہے، اور اسی قرآن کو اپنانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تاکید کی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ واریت اختیار نہ کرو۔ اللہ کی رسی وہ قرآن کریم ہے، وہ وحی الہی ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت اس قرآن کریم کو قرار دیا ہے، اور یہی فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے ایک انمول تحفہ ہے، ایک ربانی نسخہ ہے۔ جو اس کو پکڑ لے گا، اس کی ہدایات پر عمل کرے گا، وہ کبھی فرقہ واریت کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتا ہے اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ولا تفرقوا، فرقہ واریت اختیار نہ کرو۔ اب ان تمام آیات سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی، اوپن ہو گئی کہ یہی وہ قرآن کریم، یہ وہ ہدایت ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا۔ اب آتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ان کے احادیث کی طرف آتے ہیں کہ انہوں نے کس کس چیز کو ہدایت قرار دیا، رہنمائی قرار دیا، ضابطۂ حیات قرار دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام جانثار صحابہ کرام کو خطاب فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا یا ایھا الناس، اے انسانو، انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں، یوشک ان یاتی رسول ربی، عین ممکن ہے، قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد میرے پاس موت کا پیام لے کر آئے، فاجیبہ، اور میں اس پیغام کو قبول کر لوں، اس دعوت کو قبول کر لوں، موت کو قبول کر لوں۔ لہٰذا تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، تھام لینا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہیں، رہنمائی ہیں۔ فرمایا علیکم بسنتی، تمہارے اوپر ایک تو میری سنت لازم ہے، کتاب اللہ و سنت رسول ہی، ایک اللہ کی کتاب لازم ہے، ایک میری سنت لازم ہے۔ ذالک ھدی اللہ، فرمایا یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہیں۔ یہی دو چیزیں رہنمائی ہیں، ضابطۂ حیات ہیں، جنت کا راستہ ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو اپنا لینا، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی، تمہیں مغلوب نہیں کر سکتی، تمہیں ہرا نہیں سکتی، تمہیں ذلیل نہیں کر سکتی۔ دنیا کے اندر بھی عزتیں ہیں، آخرت کے اندر بھی عزتیں ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کا اضافہ کیا، وہ ہے وہ سنتی، میری سنت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت قرار دی ہے۔ ایک دوسری حدیث سنن ابی داؤد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، لوگو مجھے قرآن بھی دیا گیا، مجھے قرآن بھی دیا گیا، اور اس جیسی ایک اور چیز بھی بطور وحی مجھے دی گئی ہے، اور وہ میرے فرامین ہیں، میری سنتیں ہیں، میرے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ یہ دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہیں، یہی وہ رہنمائی ہیں جن کے آنے کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تھا۔ لہٰذا یہی دو چیزیں ہدایت ہیں۔ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تم نے پکڑ لینا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیں اس کی ہر بات کو مان لینا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، قرآن کریم کا حکم ہے۔ ذالک ھدی اللہ، اللہ فرماتے یہی ہدایت۔ وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس رسول کی اطاعت کرو گے تَهْتَدُوا، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ رسول کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، اگر رسول کی نافرمانی کرو گے تو تم گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں میں جا پڑو گے، گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، اپنی طرف سے کوئی آیت نہیں سناتے، کوئی حدیث نہیں سناتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بولتے ہیں، لہٰذا یہی دو چیزیں ہدایت ہیں، رہنمائی ہیں۔ اب اس بات پر غور کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اس وقت بھی انسانیت کو یہی حکم تھا کہ تم نے ہدایت کی پیروی کرنی ہے، تم نے اس ضابطۂ حیات کی پیروی کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی پابندی لگائی کہ علیکم بسنتی، تمہارے اوپر ایک اللہ کی کتاب، میری سنت، یہ دونوں چیزیں لازم ہیں، ان کو پکڑ لینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ہیں، یہی اللہ کی رسی ہیں، انہیں مضبوطی سے پکڑ لینا۔ صحابہ کرام نے بھی یہی دعوت دی، صحابہ کرام نے بھی یہی دعوت دی کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو انہوں نے دین مانا، انہوں نے شریعت تسلیم کیا، اس کے علاوہ انہوں نے کسی اور چیز کو دین نہیں مانا۔ اسی طرح ائمہ دین، سلف صالحین، محدثین، تمام کے تمام نے یہی دعوت دی کہ ایک اللہ کی کتاب کو مانو، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانو، یہی وہ ہدایت ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئے گا۔ یہی دعوت فکر اہل الحدیث بھی دیتا ہے، یہی دعوت ہم بھی دیتے ہیں، یہی دعوت قرآن کریم کی، یہی دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہی دعوت صحابہ کرام کی، یہی دعوت ائمہ دین کی، امام مالک کی یہی دعوت، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی یہی دعوت، امام شافعی کی یہی دعوت، امام احمد بن حنبل کی یہی دعوت۔ امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ہم دین کے معاملے میں کس کی بات کو لیں اور کس کی بات کو ترک کریں، تو امام مالک رحمہ اللہ جو امام مدینہ تھے، امام دار الہجرہ کے نام سے مشہور تھے، انہوں نے جو جواب دیا وہی آج اہل الحدیث کا جواب ہے، وہی آج ہمارے دل کی آواز ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر ہر شخص ایسا موجود ہے جس کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، اس کی بات کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے، الا صاحب حاضل قبر، مگر اس قبر کے اندر، اس روضے کے اندر جو صاحب مدفون ہیں ان کی بات کو کسی صورت ترک نہیں کیا جا سکتا، ان کی بات کو کسی صورت رد نہیں کیا جا سکتا۔ امام مالک نے یہی دعوت دی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے سائل نے سوال کیا کہ اگر آپ کوئی فتویٰ دیں اور وہ آپ کا فتویٰ قرآن کریم سے ٹکرائے تو ہم کس کی بات لیں، قرآن کریم کی بات لیں یا آپ کے فتوے پر عمل کریں؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جواب دیا، اترکوا قولی بکتاب اللہ، تم میری بات کو چھوڑ دینا، کتاب اللہ پر عمل کر لینا۔ پھر کہا اگر آپ کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان سے ٹکرا جائے ہم کس کی بات کو لیں؟ فرمایا اترکوا قولی بخبر الرسول، میری بات کو چھوڑ دو، رسول اللہ کی حدیث کو اپنا لو۔ کہا اگر آپ کی بات، آپ کا فتویٰ کسی صحابی کے قول سے ٹکرائے، کہا اترکوا قولی بقول صحابہ، میری بات کو صحابہ کی بات کی وجہ سے چھوڑ دو، صحابہ کی حدیث، اس کے فرامین پر، اس کے فتوے کو اپنا لو، میری بات کو ریجیکٹ کر لو۔ تمام ائمہ کرام نے یہی دعوت دی، ہماری بھی یہی دعوت ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ دعوت ہم دیتے کیوں ہیں، اس دعوت کا پس منظر کیا ہے، وجہ کیا ہے اس دعوت کا۔ اس دعوت کے علاوہ ہم نے کسی چیز کی دعوت دی نہیں، ہم نے ہمیشہ یہی کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایک اللہ کی اطاعت کرو، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا بہک گئی، کسی نے دیوبند کی طرف دعوت دی، کسی نے کوفہ کی طرف دعوت دی، کسی نے بغداد کی طرف پکارا، کسی نے بریلی کی طرف پکارا، کسی نے اجمیر کی طرف بلایا، کسی نے اپنے خود ساختہ اماموں کی طرف بلایا، لیکن الحمدللہ اہل حدیث نے جب بھی دعوت دی ہے یہی کہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ایک اللہ کی اطاعت کرو، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔
ان کی بات کو مان لو۔ وجہ کیا ہے، پس منظر کیا ہے، فرق کیا ہے؟ آئیے یہ دیکھتے ہیں، قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ اس دعوت کو اپنانے کا، عام کرنے کا جو اصل مسئلہ ہے، جو اصل اس کی وجہ ہے، وہ ہے کیا؟ سب سے پہلی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس چیز کی پیروی کرو، ما انزل الیکم من ربکم، جو رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا، اس کی پیروی کرو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی اور ولیوں کی پیروی نہ کرو، ان دونوں چیزیں، اس ایک چیز کی پیروی کرو جو رب العالمین کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا، اس چیز کی پیروی کرو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا چیز نازل ہوئی ہے؟ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہی دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے اتاری ہیں، وحی کے ذریعے اتری ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر انہی دو چیزوں کی اطاعت کا، پیروی کا حکم دیا ہے۔ اتبعوا، جب ان دونوں چیزوں کی پیروی کا حکم آیا، اتبعوا امر کے صیغے کے ساتھ، حکم کے صیغے کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اہمیت کو اجاگر کیا، اور جب ان کے علاوہ کی بات آئی ولا تتبعوا، اللہ نے فرمایا اس کے علاوہ، ان دونوں چیزوں کے علاوہ کسی چیز کی پیروی نہ کرو، قلیلا ما تذکرون۔ نصیحت حاصل کرنے والے بہت کم ہیں، انہی دو چیزوں کو اپنا لو، یہی دونوں چیزیں ہدایت ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں وحی الہی ہیں۔ نمبر دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے قرآن کریم کو غلطیوں سے، کوتاہیوں سے، شیطان کی، جنات کی ملاوٹ سے پاک رکھا ہے، اسی طرح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پاک رکھا ہے۔ یہ دونوں چیزیں پاک ہیں ہر قسم کی ملاوٹ سے، ہر قسم کے شائبے سے، یہ دونوں چیزیں پاک ہیں، خالص ہیں، صاف ہیں۔ جب قرآن کریم کو اللہ نے نازل کیا، سورہ شورا کے اندر اللہ نے فرمایا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ فرمایا جب ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اس کے آگے سے، اس کے پیچھے سے، اس کے دائیں اور بائیں سے ہم نے قرآن کریم کی حفاظت کی ہے۔ لا یاتیہ الباطل، اس قرآن کریم کے اندر کوئی بھی باطل چیز ہم نے گھسنے نہیں دی۔ یہ قرآن کریم ہر چیز کی ملاوٹ سے پاک ہے، صاف ہے۔ جو اس قرآن کریم کے اندر ملاوٹ کا شک کرتا ہے، ریب کرتا ہے، تردد کرتا ہے، وہ دین اسلام سے خارج ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ قرآن کریم ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ، احادیث رسول، ان کی کیا گارنٹی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نجم کے اندر فرماتے ہیں وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ میرا نبی جب بھی بولتا ہے، بات کرتا ہے، تبھی بولتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ وحی کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے۔ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک حدیث کو لکھا کرتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، آپ کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی ناراضگی کی حالت میں ہوتے ہیں، میں آپ کی ہر بات کو حدیث سمجھ کر، شریعت سمجھ کر لکھ لیتا ہوں، کیا میں ہر بات کو لکھا کروں یا اس کا خیال رکھوں؟ آپ کی غصے والی بات کو میں نہ لکھوں، اس میں تھوڑا احتیاط کروں یا نہ کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتب فوالذی نفس محمد بیدہ ما یخرج منہ الا حق، اے عبداللہ میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے اسے لکھ لیا کرو، کیونکہ اس زبان سے سوائے حق کے اور کوئی چیز نہیں نکلتی۔ اب ان دونوں، اس آیت سے اور حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جس طرح قرآن کریم ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث ملاوٹ سے پاک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی حدیث غلط نہیں ہو سکتی، اس کے اندر شک بھی پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہماری دعوت کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں شک سے پاک ہیں، ملاوٹ سے پاک ہیں، یہ دونوں خالص چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کسی چیز کی کوئی گارنٹی نہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، نہ انہوں نے خود دی ہے۔ اماموں نے خود اپنی زبان سے نکلے ہوئے فتاووں کی گارنٹی نہیں دی، لکھی ہوئی کتابوں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، قرآن و حدیث کے علاوہ کسی کتاب کی کوئی گارنٹی نہیں۔
ہر کتاب کے اندر غلطی ہو سکتی ہے، ہر امام سے غلطی ہو سکتی ہے، ہر مفتی سے غلط فتویٰ اس کی زبان سے نکل سکتا ہے، ہر مولوی سے لغزش ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دو چیزوں کی گارنٹی دی ہے کہ وہ ہر طرح کے عیب سے پاک ہیں، ہر طرح کی آمیزش سے پاک ہیں، غلطی سے کوتاہی سے وہ خالص ہیں، مبرہ ہیں، منزہ ہیں، وہ یہی دونوں چیزیں ہیں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، یہ دونوں چیزیں پاک ہیں، اس لیے ہم ان دونوں چیزوں کی دعوت دیتے ہیں۔ ہماری دعوت کی دوسری جو وجہ ہے، دوسرا جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ یہی دونوں چیزیں ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک ہیں۔ نمبر 3، ہماری دعوت کی تیسری وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں ان دونوں چیزوں کی دعوت دیتے ہیں؟ کہ ان دونوں چیزوں کی اطاعت کا حکم، ان دونوں چیزوں پر عمل پیرا ہونے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا۔ اس کے علاوہ کسی اور چیز کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیا۔ قرآن کریم کے اندر آپ بار بار دیکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، ایک اللہ کی اطاعت، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، ان دونوں چیزوں کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کی اطاعت کا حکم نہیں دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی چیز کی اطاعت کا حکم نہیں دیا۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول نے حکم نہیں دیا تو ہم کیوں ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کر کسی تیسری چیز کی طرف جائیں؟ ہماری دعوت کی جو تیسری وجہ ہے، تیسرا جو سبب ہے، وہ یہی ہے کہ ان دونوں چیزوں کی اطاعت کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ نمبر 4، جو وجہ ہے ہماری دعوت کی، جو بنیاد ہے، جو سبب ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن سزا اور جزا کا معیار جو ہے، سزا اور جزا کی جو بنیاد ہے، جو معیار ہے، وہ بھی انہی دونوں چیزوں کے اوپر ہے، انہی دونوں چیزوں کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں، من یطع اللہ و رسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، جس نے اللہ کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا، وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَن یعص اللہ وَرَسُولَهُ یُدْخِلْهُ نَارًا، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ اب دیکھو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر قیامت کے دن کی سزا اور جزا کا جو معیار رکھا ہے، جنت اور جہنم کا جو معیار رکھا ہے، وہ ان دونوں چیزوں کے اوپر رکھا ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں میں انسان کامیاب ہے، ان دونوں چیزوں کو اپنا لیتا ہے، اس ہدایت کو، اس ضابطۂ حیات کو اپنا لیتا ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا وعدہ کیا تھا، جس کا حکم دیا تھا، اگر ان دونوں چیزوں کو اپنا لیتا ہے تو قیامت کے دن جنت ملے گی۔ اگر ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، روگردانی اختیار کر لیتا ہے، ایک آیت کا بھی انکار کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک حدیث کا بھی انکار کرتا ہے، تو ان دونوں چیزوں سے اس نے منہ پھیر لیے۔ یدخلہ نارا، اس کی سزا قیامت کے دن جہنم ہے، اور جس نے اپنا لیا یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار۔ ہماری دعوت کا یہ چوتھا سبب ہے، یہ چوتھی وجہ ہے کہ یہی دونوں چیزیں قیامت کے دن سزا اور جزا کا معیار۔ اور پانچویں جو وجہ ہے، پانچویں وجہ کیا ہے؟ ہم کیوں یہ دعوت دیتے ہیں؟ ہر وقت ہم یہی لکھتے ہیں اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ ہمیں ان دونوں چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کو دین ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ چار وجہ بیان کیے، پانچواں سبب سنو، پانچویں وجہ سنو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے متنازع فی مسائل کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانے کا حکم دیا ہے۔ اگر تمہارا کسی مسئلے کے اندر اختلاف ہو جائے، تنازع پیدا ہو جائے، تو اس مسئلے کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نسخہ بتایا ہے، جو فارمولہ بتایا ہے، وہ یہ نہیں بتایا کہ ہدایہ کی طرف جاؤ، کنز اور قدوری کی طرف جاؤ، اماموں کی عدالت میں اس مسئلے کو پیش کرو، مولویوں کے پاس اس مسئلے کو پیش کرو۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس متنازع فی مسائل کی حل کا جو اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے، جو نسخہ بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اگر تنازع پیدا ہو جائے، اگر اختلاف پیدا ہو جائے، اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف واپس کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نسخہ بتایا ہے، ایک فارمولہ بتایا ہے۔ یہ مسائل کے
اختلافات کے حل کا یہ ربانی نسخہ ہے، اس کو اپنا کر دیکھیے، اس کو اپنے عمل کے اندر، اپنے عقیدے کے اندر اس کو مضبوط بنا کر دیکھیے۔ جو بھی آپ کا اختلاف پیدا ہو، مسئلے کے اندر تنازع پیدا ہو، اس کا حل کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اندر موجود ہے۔ یہ پانچویں وجہ ہے، پانچواں سبب ہے۔ اس کا آخری سبب کیا ہے جو اس پانچویں سبب کے ساتھ اس کا تعلق ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہر متنازع فی مسئلے کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف لوٹانے کا حکم کیوں دیا؟ اس کی آخری وجہ اور سبب سنو۔ وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین اسلام کو کامل اور مکمل طور پر نازل کیا، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ جو بندہ دین اسلام کے اندر کمی کی ذہنیت بناتا ہے، اپنے دل کے اندر یہ خیال کرتا ہے کہ دین اسلام مکمل نہیں ہے، اماموں نے مکمل کیا، مولویوں اور مفتیوں نے مکمل کیا، اگر یہ نہ ہوتے تو دین اسلام قائم نہ رہتا، جس کے دل کے اندر یہ خیال ہے اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا ایمان ناقص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ میں نے دین مکمل کر لیا، واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت مکمل کر لی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام کو دین کے طور پر پسند کر لیا ہے، چن لیا ہے، لہٰذا اب دین اسلام مکمل ہے، اس کے اندر کوئی بھی کمی یا بیشی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دین اسلام مکمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مکمل ہونے کی گارنٹی دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گارنٹی دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ترکت شیئا یقربکم الی الجنہ ویبعدکم عن النار الا وقد امرتکم بہ، فرمایا میں نے ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑی جو تمہیں جنت کے قریب کر دے، جنت سے دور کر دے، میں نے وہ چیز تمہارے لیے واضح کر دی، وہ حکم تمہیں بتا دیا، اور جن چیزوں سے منع کرنا تھا ان سے منع کر دیا، جنت کا راستہ میں نے تمہارے لیے واضح کر دیا۔ وما ترکت شیئا یبعدکم من الجنہ ویدخلکم فی النار الا وقد نہیتکم عنہ، اور ہر وہ چیز، ہر وہ عمل جو تمہیں جنت سے دور کر دے، جہنم کے قریب کر دے، جہنم کے اندر داخل کر دے، الا وقد بین لکم، وہ چیز بھی میں نے تمہارے لیے بیان کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ نہیں ہمارے اماموں نے دین کو مکمل کیا، ان کے فتاوے پر عمل کرنا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح قرآن و سنت پر عمل کرنا ضروری ہے، اس شخص کے بارے میں آپ کا اور میرا خیال تو دور کی بات ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمدا خان فی الرسالہ، کہتے ہیں کہ جس نے دین اسلام کے اندر ایسی چیز ایجاد کی جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کا وجود، اس کی دلیل نہ کتاب اللہ میں تھی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں تھی، اگر اس نے کوئی چیز ایجاد کی، کوئی ایسا فتویٰ دیا اور اسے دین اسلام کا حصہ تصور کیا، تو امام مالک فرماتے ہیں فقد زعم ان محمد خان فی الرسالہ، تو فرماتے ہیں اس شخص نے یہ گمان کیا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کے اندر خیانت کی ہے، انہوں نے خیانت کیا ہے۔ کیوں؟ آگے امام مالک خود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دین اسلام کو مکمل کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے دین اسلام کو مکمل کیا ہے، لہٰذا اب اس کے اندر کوئی کمی بیشی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی مسئلے میں اختلاف پیدا ہو جائے فردوہ الی اللہ والرسول، اس مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، ذالک ھدی اللہ، یہی وہ ہدایت ہے جس کے آنے کا وعدہ، جس کے نزول کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے کیا تھا، اس کی اولاد سے کیا تھا، امت محمدیہ سے کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی الملۃ البیضاء، میں نے تمہیں روشن شاہراہ پہ چھوڑا ہے، روشن راستے پر چھوڑا ہے، لیلھا کنہارھا، اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ قرآن و سنت بالکل واضح ہیں، اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں، کوئی مشکل چیز نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں جو انسان کی سمجھ سے ماورا ہو، اس کی سمجھ سے بالا تر ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ نے یہ شریعت، یہ دین اسلام، یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہماری فطرت کے عین تقاضوں کے مطابق نازل کیا ہے، لہٰذا یہی وہ اللہ کی ہدایت ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اپنانے کے اندر ہی کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کے اس نازل کردہ قانون کو، ضابطۂ حیات کو اپنانے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے، عقیدہ توحید پر زندہ رکھے۔
اور جب موت دے شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔